بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے اعمال جن کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تاہم بعض ایسے بھی بندے ہیں جو رات دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں، روتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور دیگر اسباب اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ جسے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے بس وہی اس کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی رب کی مرضی کے سامنے آدمی بے بس اور لاچار ہے۔ بہت سے لوگوں کو غربت اور افلاس کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے منع کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہمیں ایسے اعمال کی خبر دی جو کرنے کے اعتبار سے معمولی ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان میں حج و عمرہ کے برابر ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نیچے بعض وہ اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جن کی انجام دہی سے غریب اور امیر سب کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ باب نماز کے بعد ذکر الہی کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پا لو گے، اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تمحید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح، سبحان اللہ 33 مرتبہ، تمحید، الحمدللہ 33 مرتبہ اور تکبیر، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تاآن کہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 586۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا،
پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 558، باب نماز کے لیے مسجد چل کر جانے کی فضیلت کا بیان۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغو کام نہ کرے تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے۔ وضاحت: علیین اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفتر ہے جس میں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ حج اور عمرہ جیسی بہترین عبادات کی اہمیت کو کم کر کے بیان کیا جائے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے کہ خلوص نیت سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔